بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرخ کنارے، تحریر مجید احمد چائی، آواز انیلا افضال ایڈوکیٹ۔ مجید احمد چائی کی آڈیو لائبریری کے لیے ریکارڈ کیا۔ آپ نے برسات کے بعد آسمان پر بنی قوس قزح تو دیکھی ہوگی۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فطرت کے گن گائے ہوں گے، لیکن جس نظر سے میں دیکھتا ہوں شاید آپ نے نہ دیکھا ہو۔ جی ہاں، اس قوس قزح کے 7 رنگوں کو غور سے دیکھیے گا۔ ان میں کتنے درد پنہاں ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کرنے کی کوشش کی؟ نہیں نا؟ اب میری نظر سے دیکھیے گا۔ سرخ کنارے محبت کا ابال ہو یا کسی اور شے کا غم، زیست کے نشیب و فراز میں ہزاروں دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور انسان اندر ہی اندر کسی کچے برتن کی طرح پکتا رہتا ہے، اور ہم اس کے کناروں سے، اس کے ظاہر سے، اس کے اندر لگی آگ کو محسوس کرنے کی اپنی تئیں کوشش کرتے ہیں۔ سرخ کنارے آنکھوں کے ہوں، محبت کے ہوں یا زیست کے، ان کے پیچھے چھپے درد، غم، دکھ و آہوں کی خبر دیتے ہیں۔ تبھی تو یہ سرخ ہوتے ہیں۔ ان کناروں کی سرخی ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اندر کیا آگ لگی ہے۔ کنارے تو منزل کی نوید ہوتے ہیں، لیکن اگر کنارے ہی سرخ ہو جائیں تو منزل نہیں، موت کی نوید ہوا کرتے ہیں۔ سرخ کنارے بلال اسلم کا ناولٹ ہے۔ بلال اسلم ضلع خوشاب کا باسی ہے، وہی خوشاب جو احمد ندیم قاسمی کا شہر ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی نثر سے آپ خوب واقف ہوں گے۔ بلال اسلم کے اسلوب میں بھی وہی خوشبو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بلال اسلم، ہاشم ندیم اور طاہر جاوید مغل سے متاثر ہیں، لیکن ان کی اس تحریر میں ان دونوں نثر نگاروں کا اثر نہیں ملتا۔ احمد ندیم قاسمی جس طرح دیہات کے کلچر کو اجاگر کرتے ہیں، بلال اسلم بھی اپنے خطے کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ سرخ کنارے ایسا ناولٹ ہے جسے میں نے ایک دن نہیں، نصف دن نہیں، بلکہ صرف 3 گھنٹوں میں باریک بینی سے پڑھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سرخ کنارے کو میری لائبریری میں آئے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے۔ صفدر علی حیدری میرے پرانے اور پیارے دوست ہیں۔ اچ شریف سے کمال محبت دیکھیے موٹر بائک پر تشریف لائے، رات بھر ان سے راز و نیاز ہوتے رہے، ادب کی خوبیاں اور گستاخیوں پر بات ہوئی۔ سرخ کنارے آٹوگراف، نامور ادیب، کالم نگار، تبصرہ نگار جناب مجید احمد چائی کے ذوق کے ادبی کی نظر حیدری پبلشرز کا اولین ناول محبت و خلوص اور اپنائیت کے ساتھ، یہ آٹوگراف تھا، کے ساتھ عنایت کیا گیا ہے۔ ہم اس کے چرچے سوشل میڈیا پر سن اور دیکھ چکے تھے۔ سچ تو یہ ہے ہم نے اسے لفافے میں قید رہنے دیا اور وہ رات حیدری کے نام کر دی۔ سرخ کنارے مطالعے کی میز پر پڑا، میرا منہ چڑھاتا رہا اور میں پیپروں کے گرداب میں پھنسا رہا۔ پھر ایک دن عجوبہ یہ ہوا کہ دوران پیپر بجلی چلی گئی اور ہم نے سرخ کنارے کو اٹھا لیا۔ اب یہ بجلی والوں کو دعا دیجیے یا ہمارے شوق مطالعہ کو، ہم 3 بجے پڑھنے بیٹھے اور 6 بجے تک مکمل کر لیا۔ البتہ بجلی تب تک بھی نہیں آئی تھی۔ سرخ کنارے سیدھی سادی کہانی ہے۔ وڈیرا شاہی جاگیرداروں کی مغروریت، ہوس پرستی اور غریب مزاروں کی مجبوریوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ حسن غریب کے گھر کا نوکر ہے۔ حسن، خوبصورتی، لازوال محبت غریبوں سے مرہون ہے۔ امیروں کو دولت کے نشے اور جسموں کی ہوس نے کنگال کر دیا ہے۔ سرخ کنارے کی اٹھان حقیقت نگاری سے کی گئی ہے۔ واقعات پرانے طرز کے ہیں، لیکن منظر نگاری کا تڑکا
تحریر میں چاشنی پیدا کر دیتا ہے۔ سرخ کنارے کا مرکزی کردار لاڈو ہے۔ موضوع محبت ہے جو ہمیشہ قربان ہوتی ہے۔ یہاں بھی لاڈو اپنی جان قربان کر کے اپنی محبت کا بدلہ لیتی ہے۔ آخر میں مصنف کمزور پڑ گیا ہے اور لاڈو کے کردار کے ساتھ انصاف نہیں کر پایا۔ جہاں لاڈو خود اپنے باپ سے چودھری امجد سے شادی کرنے کا عندیہ دیتی ہے، یہاں بات گول کر دی گئی ہے۔ اظہر کا کردار ناولٹ میں طاقتور ضرور ہے، لیکن جب سراج دین اس کا بیگ لے کر کہتا ہے کہ چلے جاؤ، یہاں کشمکش نہیں دکھائی گئی۔ چند جملوں میں سمیٹ کر تشنگی برقرار رکھی گئی ہے۔ اظہر کے کردار سے بھی انصاف نہیں کیا گیا۔ جب لاہور سے گاؤں کی طرف آتا ہے تو آئلہ سے قول و قرار کر کے آتا ہے۔ بات شادی تک پہنچ گئی تھی، لیکن جب گاؤں سے واپس لاہور جاتا ہے تو آئلہ کو صاف صاف جواب دے دیتا ہے اور جواز یہ پیش کرتا ہے کہ آپ نے ہی پہل کی تھی اور قدم بھی آپ نے بڑھائے تھے۔ ایسا تھا تو لاہور سے آتے وقت قول و قرار کیوں، جبکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنی کزن سے منسوب ہو چکا ہے۔ آئلہ کا کردار انمول لڑکی ہے جو محبت کر بیٹھتی ہے، لیکن بے وفائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جاتے وقت آئلہ کا بدقسمتی سے مجھے محبت تم جیسے بے وفا، کٹھور اور سنگ دل انسان سے ہو چکی ہے کہنا عجیب جملہ ہے۔ محبت کرنے والوں کے لبوں پر شکوے شکایات کہاں ہوتے ہیں، اور محبوب کو اچانک بے وفا، کٹھور اور سنگ دل جیسے القابات سے نوازنا محبت اور محبوب کی توہین ہے۔ یہ محبت نہیں، خود غرضی کی طرف اشارہ ہے۔ چودھری امجد کا کردار طاقتور ہے، اسی طرح سراج دین کا کردار بھی کمال کا ہے، لیکن جب بیٹی لاڈو چودھری امجد سے شادی کا کہہ دیتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بے شک کر لینا، میرے جیتے جی نہیں ہو سکتی۔ وہ وہی سراج دین بیٹی کی شادی چودھری امجد سے کر دیتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ بقول مصنف اس شادی سے لوگ ایسے تھے جو ناخوش تھے۔ ایک زرینہ اور دوسری لاڈو۔ زرینہ کا کردار بھی کمال ہے، لیکن وہی فطری عورت کی قربانی، آہیں، خاموشی، کوسنے، بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا کے مصداق، مصیبت کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتی زرینہ۔ ایک طرف زرینہ امیرزادی ہے، جائیدادیں ہیں، اور دوسری طرف مجبور، اور پھر اس کردار کو کھل کر بیان بھی نہیں کیا گیا۔ زرینہ بھی چودھری امجد سے محبت کرتی تھی، لیکن پھر لمحوں میں ہار بھی گئی، جبکہ وہ بہت کچھ کر سکتی تھی۔ سرخ کنارے بیک فلیش کی ٹیکنیک پر لکھا گیا ہے۔ لاڈو قتل کے جرم میں تھانے جاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ چودھری امجد کی قاتل ہے۔ ایسے ہے جیسے کہانی کا اختتام شروع ہونے سے پہلے ہی ہو گیا ہو۔ میرے مطابق جس طرح آغاز کیا گیا تھا، اگر بیک فلیش کی ٹیکنیک استعمال نہ کی جاتی تو ناولٹ میں کشمکش، تصادم اور عروج کا کمال ہو سکتا تھا۔ قاری کا تجسس برقرار رہتا، قاری پورا لطف لیتا۔ شروعات اگر اعترافی بیان سے ہوتی اور پھر کہانی کو واقعات کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے تو کشمکش، تصادم اور تجسس آخر تک برقرار رہ سکتا تھا۔ سرخ کنارے کا اسلوب سادہ اور عام فہم ہے۔ تلمیحات اور منظر نگاری سے خوب کام لیا گیا ہے۔ ارسطو، سقراط اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلمیحات خوب رنگ بھرتی ہیں۔ ناولٹ کی زبان و بیان کرداروں کے مطابق زبردست ہے۔ اردو اور سرائکی کا خوبصورت امتزاج چاشنی پیدا کرتا ہے۔ ناولٹ کو جلدی اختتام کی طرف لایا گیا ہے۔ تھوڑا پھیلاؤ کرتے تو سونے پر سہاگا کے مصداق بہتر سے بہترین ہو جاتا۔ اسلوب شاندار ہے۔ سرخ کنارے حیدری پبلشرز کی اولین پیشکش ہے۔ اس کی اشاعت 2021 میں کی گئی اور قیمت 300 روپے ہے۔ انتساب امی جان اور بابا جان کے نام کیا گیا ہے۔ مائرہ انوار راجپوت، صفدر علی حیدری، افرا خان کا اظہار خیال کے ساتھ مصنف کے خواب
کے خوابوں سے تعبیر تک عنوان سے مقدمہ کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ یہ ناولٹ 104 صفحات پر مشتمل ہے۔ پہلے 16 صفحات آراء اور انتصاب وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ بیک فلیپ پر محمد عرفان کے الفاظ دیے گئے اور آخر میں مصنف کی غسیلی سی تصویر دی گئی ہے۔ یہ ناولٹ بہترین پلاٹ اور اعلیٰ اسلوب سے مزین ہے۔